السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 101 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض، نئے طریقے سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو۔ انا یکون لہ الولد، کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ، اور اس کی بیوی نہیں ہے، وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ صورت چونکہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بھرپور طور پر اپنی توحید کو ذکر کیا ہے۔ پچھلے 2 رکوعات سے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے یعنی اپنے واحد ہونے کے، لاثانی ہونے کے بہت سے دلائل بیان کیے ہیں۔ پہلے تو یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو پیغمبروں کا چناؤ کرتا ہے اور اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور پیغمبر اس کے احکامات کو پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا اس بات کا دعویٰ کرے گا تو اس کا انجام جہنم ہے۔ پھر پچھلے رکوع میں یہ چیز بیان کی گئی کہ ارض و سماوات کی تمام مخلوقات کا خالق اللہ ہے۔ اسی نے دانے کو پھاڑا، وہی گٹھلی کو پھاڑتا ہے، وہی ارض و سماوات میں دن اور رات، روشنی اور اندھیرے کو لاتا ہے، وہی ہے جو سبزیاں اور پھل اگاتا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ جنوں سے اور نہ ہی انسانوں میں سے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات میں جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی نفی کی ہے، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعوذ باللہ اولاد ہے اور ہم ان کو پوجتے ہیں، جس طرح عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے لوگوں نے، بہت سے فرقوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات میں شرک کیا۔ تو فرمایا کہ جب اس کی بیوی ثابت نہیں ہے تو پھر اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی بیوقوف کی عقل اندھی ہوتی ہے کہ یہ تمام فرقے اللہ کی اولاد تو ثابت کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے اللہ کی بیوی ثابت نہیں کی۔ تو فرمایا کہ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، لم یہ ماضی کی کلی طور پر نفی کرتا ہے، یعنی کبھی بھی اللہ کی بیوی نہیں ہوئی، تو پھر اس کی اولاد کیسے ہو گئی؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، یعنی وہ تو ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، تو اسے بیوی کی اور اولاد کی ضرورت بھی کیا؟ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، یعنی یہ اللہ جس کی یہ صفات ہیں کہ وہ بیوی اور اولاد کا محتاج نہیں، یہ ہے تمہارا رب، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، یعنی جو ہر چیز کا خالق ہے وہی معبود کہلوانے کا حقدار ہے۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، جب وہ ہر چیز کا خالق ہے تو پھر اسی کے آگے جھکو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، یعنی اس کی قدرت کمال، یعنی اس کی پکڑ ہر چیز کے اوپر ہے، وہ ہر چیز کا وکیل ہے، والی ہے، مالک ہے۔ لا تدرکہ الابصار، یہ ادرکا یدرکو سے ہے، کسی چیز کو پا لینا، حاصل کر لینا۔ جب یہ لفظ آنکھ کے بارے میں بولا جائے تو اس کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، یعنی اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ باریک بین خبر رکھنے والا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات میں ہونے والے تمام قسم کے شرک کی نفی کی ہے۔
پہلی بات یہ فرمائی کہ اس کی اولاد نہیں، پھر فرمایا کہ اس کی بیوی نہیں، پھر فرمایا کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ساتھی و ساجی نہیں، یہی تمہارا معبود ہے اور وہ خالق ہونے کی وجہ سے ہر ایک کی عبادت کا حقدار ہے۔ پھر چھٹے نمبر پر فرمایا کہ اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے، یعنی یہاں ادراک کا معنی ہر ایک کی حرکت دیکھنا، اور یہ بھی ہے کہ جو قدرتیں اللہ کے اندر موجود ہیں وہ کسی اور میں نہیں۔ اور یہاں اس بات کی بھی نفی ہوئی کہ کسی بھی انسان نے کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ میری تجلی اور روشنی کو برداشت کر گیا پھر تو تم دیکھ سکو گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کو آپ نے بھی نہیں دیکھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان رکھے گا۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، سیدنا جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اترتے ہوئے دیکھا۔ تو یہاں اس بات کی یہ تاکیدی طور پر یہ بات کی گئی ہے کہ اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ باریک بین خبر رکھنے والا ہے، یعنی ہر ایک کے ہر فعل سے خبردار ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ گئے ہیں تمہارے پاس دلائل تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے تمام دلائل بیان کر دیے۔ فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، پس جو شخص بصیرت حاصل کرے گا بس اس کے نفس کے لیے ہے، یعنی جو سمجھ لے گا اس کے اپنے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچے گا، دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا حقدار ہوگا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا پن اختیار کرے گا بس اس کا بوجھ اسی پر ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا کام پہنچا دینا ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو مجھے اللہ نے تمہارا نگہبان نہیں بنایا، تمہارا اپنا بوجھ تمہارے اوپر ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح ہم نصرف الآیات، مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ وہ کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم ان مسائل کو بیان کر دیں، واضح کر دیں علم رکھنے والی جاننے والی قوم کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات اتارتے تھے تو اہل مکہ جو اس بات کو جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاقے کے تمام لوگوں کی طرح پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو پھر وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ تم کسی سے پڑھ کے آتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان تمام باتوں کو واضح کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ جو قوم علم رکھتی ہے، جو اس کو سمجھنا چاہتا ہے وہ سمجھ لے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کیجیے اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی ہے آپ اس کے پیچھے لگیں، آپ ان مشرکین کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر وہی، یعنی اس بات پر یقین کیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کر لیجئے، منہ پھیر لیجئے مشرکین سے۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو واعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دیجئے، بلکہ یہ ہے کہ مشرکین کو واعظ و نصیحت کرنے کے بعد
اگر کوئی اچھا نتیجہ برآمد نہیں ہوتا تو آپ اس نتیجے کی پرواہ نہ کیجیے۔ یہی بات آج ہمیں بھی کہی گئی ہے کہ ہم بھی واعظ و نصیحت میں کمی نہ کریں، کسی کو بات سمجھانے میں کمی نہ کریں، اگرچہ اس کا نتیجہ ہمیں سامنے نظر آئے یا نہ، رزلٹ اچھا نکلے یا نہ، وہ شخص اپنے گناہ سے رکے یا نہ رکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اس بات کی تبلیغ ضرور کر دیں کہ تم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ کام ٹھیک ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، یعنی مشرکین کا شرک کرنا، کافروں کا کفر کرنا، منافقوں کا نفاق، یہ اللہ تعالیٰ کی کمزوری نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو امتحان کے لیے اختیار دے رکھا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ فرشتے جو انسان سے تقریباً 18 لاکھ گنا زیادہ ہیں، یعنی بعض کے اندازے کے مطابق، تو ان میں سے ایک بھی فرشتہ اللہ کا نافرمان نہیں ہے، یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ تو انسان جن کی تعداد بھی تھوڑی ہے، طاقت بھی تھوڑی ہے، ان کی عمر بھی تھوڑی ہے، ان کے قد و قامت میں بھی بہت کمی ہے، ان کو کنٹرول کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی غلط روش پر جاری ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور ہم نے نہیں بنایا ہے آپ کو ان پر نگہبان، اور نہ ہی آپ ان کے وکیل ہیں، ان پر کارساز ہیں، یعنی آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ نے ان لوگوں کو مسلمان کیوں نہیں کیا جو مشرک ہیں یا کافر ہیں، نہیں، ہم نے یہ ذمہ داری آپ پر لگائی ہی نہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال قسم کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے دور میں ابو جہل جہنم میں کیوں گیا، ابو لہب جہنم میں کیوں گیا، امیہ جہنم میں کیوں گیا، باقی جو کافر تھے وہ ان کو مسلمان کیوں نہیں کیا گیا۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اور مسلمانوں کے اوپر، ہم سب کے اوپر بہت بڑی نرمی ہے کہ ہمارا فریضہ صرف اللہ کے احکامات کو پہنچانا ہے۔ ہمارا فریضہ یہ نہیں ہے کہ مد مقابل شخص جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اس نے اس بات کا اقرار کیوں نہیں کیا، وہ اپنے غلط کام سے کیوں نہیں ہٹا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے پورے خلوص کے ساتھ دوسرے کو اللہ کا دین سنا دیں، چاہے وہ اولاد ہے یا بہن بھائی ہیں یا رشتہ دار ہیں، سب کو دین پہنچا دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ وَلَا تَسُبُّوا، سب یسب کا معنی ہوتا ہے برا بھلا کہنا، گالی دینا۔ فرمایا اور نہ گالی دو ان لوگوں کو، یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ غیر اللہ کو، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کو گالی نہ دو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ، پس وہ اللہ کو گالی دیں گے، یعنی جوابی طور پر، عدوًا دشمنی سے، بغیر علم کے، یعنی اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ کسی بھی مشرک کے بت کو، اس کے معبود کو، اس کے آستانے کو، یا اس کے اس رہنما کو جو اس کو غلط رہنمائی کر رہا ہے، اس کو گالی نہ دو، بلکہ اچھے انداز میں اس کو سمجھاؤ، کیونکہ جب وہ جوابی طور پر اللہ کو گالی دیں گے تو یہ پھر نامناسب بات ہوگی۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو گالی نہ دو، تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا بھی ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، دیکھیں کہ آج کل تو ایسا ہو بھی رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے باپ کو گالی دو گے، وہ جواب میں تمہارے باپ کو گالی دے گا، تم کسی کی ماں کو گالی دو گے، وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دے گا، تو گویا تم نے اپنی ماں کو گالی دی، یعنی تمہاری گالی تمہاری ماں کی طرف گالی کے آنے کا سبب بنی، تو ایسا نہ کرو۔ تو اسی لیے ہم کسی کے معبود کو گالی دیں گے تو وہ ہمارے معبود کو گالی دے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ گالی دینا یا برے انداز میں کسی سے بات کرنا یا کسی کا مذاق اڑانا، یہ اچھا کام نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سکھائی ہے کہ اچھے طریقے سے پہنچاؤ،
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید میں یہی بات فرمائی کہ آپ اچھے طریقے سے اپنی بات کو پہنچائیں۔ جب آپ اچھے طریقے سے بات کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ دوست بن جائے گا۔ تو جب دوستی ہو جائے گی تو بات بھی مان لی جائے گی۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ حکمت عملی سے کام لے۔ ایسے وقت میں نصیحت کی جائے جب مد مقابل اس نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب وہ اپنے جرم میں، اپنے گناہ میں وہ بھڑکا ہوا ہے اور بھرپور طور پر شریک ہے، بعض اوقات اس وقت میں اس کو نصیحت کرنا فائدہ مند نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ہوتا بھی ہے۔ اب مثلاً کوئی شخص کسی کو بندوق لے کر قتل کرنے کے لیے کھڑا ہو تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ اسے میں ٹھہر کے سمجھاؤں گی، نہیں، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑنا ہوگا کہ ابھی یہ کام نہیں کرنا۔ اگر ہم لیٹ کر دیں گے سمجھانے میں تو وہ فائر کر دے گا، قتل ہو جائے گا۔ تو ایسے وقت میں اس کو سمجھانا ضروری ہے۔ لیکن بعض اوقات جب ایک شخص اپنے گناہ میں مصروف ہے، مثلاً ایک شخص نے شراب پی ہوئی ہے اور وہ اپنے شراب کے نشے میں غل گپاڑے کر رہا ہے، اب ہم اگر اس کو اس وقت میں سمجھائیں گے تو وہ ہمارا سر پھاڑ دے گا۔ ایسی صورت میں ہمیں حکمت عملی سے کام لینا پڑے گا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور جب اس کے حواس درست ہوں گے تو پھر ہم اس کو سمجھائیں گے کہ یہ کام تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تم ایسے نہ کرو۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اور قرآن مجید میں مختلف موقعوں پر ہمیں سمجھائی ہے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ اسی طرح زینا، ہم نے خوبصورت بنا دیا ہر امت کے لیے اس کے اعمال کو، یعنی اللہ نے جب ڈھیل دے دی، رخصت دے دی کہ ٹھیک ہے کرتے جاؤ، تو پھر ہر امت، ہر گروہ، ہر فرقہ اپنے عمل کو اچھا سمجھتا ہے۔ لیکن ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کا لوٹنا ان کے رب کی طرف ہے، بس وہ ان کو اس چیز کی خبر دے دے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب امتحان میں بچہ اپنے پیپر کے اوپر سوال کا غلط جواب لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا ٹیچر اس کو بعض اوقات دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس نے اس کو امتحان کے لیے بٹھا رکھا ہے، اس لیے وہ اس کو نہیں روکے گا کہ تم غلط لکھو۔ دوسرا صحیح لکھ رہا ہے، اس کو بھی نہیں کچھ کہے گا، جو کچھ کر رہا ہے وہ کرتا ہی چلا جائے گا۔ پھر جب اس پیپر کو چیک کیا جائے گا تو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی ہر شخص جو عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیج دیا، کتابوں کو نازل کر دیا، پھر آخری نبی کو بھیجا، قرآن کو نازل کیا، قرآن مجید کو سکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلسل آج تک ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے جو اس قرآن کی تبلیغ کرتے ہی جا رہے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اپنے غلط کام کو نہیں سمجھتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور اس کو پھر جب پکڑیں گے تو بتا دیں گے کہ تم غلط تھے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، جہد ایمانہم، پکی قسمیں، کہ ضرور اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہہ دیجئے کہ بے شک نشانیاں تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یعنی میں تو اپنی مرضی سے نشانی نہیں لا سکتا، نشانی تو اللہ ہی دیتا ہے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور تم نہیں جانتے کہ بے شک جب نشانی آ جائے گی تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کو دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی لاٹھی اور ید بیضاء کو دیکھ کر ایمان قبول نہ کیا۔ اسی طرح بہت سے پیغمبروں کی امتوں نے نشانیاں مانگیں، اللہ نے دے دیں، لیکن وہ اس کے باوجود ایمان نہ لائے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے، چونکہ اللہ رب العزت نے اس امت کو ہلاک نہیں کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی منہ مانگی نشانی دی ہی نہیں۔
وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم پھیر دیں گے افئدتہم ان کے دلوں کو، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ جس طرح وہ اس پر نہیں ایمان لائے پہلی مرتبہ بھی، ونذرہم فی طغیانہم یعمہون، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں حیران پھرتے۔ یعنی یہ یہودیوں کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے بہت سی نشانیاں مانگی اور نبیوں نے ان کو وہ نشانیاں دیں، لیکن یہ جب اپنے انبیاء پر ایمان نہیں لائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے لائیں گے؟ تو یہ اپنی سرکشی میں سرگرداں ہیں کہ اچانک ان کو اللہ پکڑے گا اور پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ غلط ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔